میرا عنوان ہے اللہ کی پکڑ. کیا عنوان ہے؟ کیا عنوان ہے میرا؟ 20 منٹ تقریباً میں نے تمہیدی باتوں میں گزارا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ویسٹ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کیا بھی ویسٹ کیا یہ باتیں؟ جی میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو اور مجھے فائدہ ہوگا. اس کے لیے میں نے قرآن کی سورہ فتح کی ایک آیت پڑھی ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا برابر 8 بجے تک آپ کے ساتھ چلوں، ٹھیک ہے؟ اذان 7:45 پر ہے، مجھے پرمیشن دی گئی ہے، آپ 15 منٹ لے سکتے ہیں. آپ بولیں گے تو 7:30 کو بھی ختم کر سکتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ 8 تک چلیں گے. بنگلور سے آیا ہوں تو اتنا تو چلنے کا حق ہے. 8 بجے تک انشاءاللہ تعالی اپنے موضوع کو میں پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کروں گا. بہت سارے سوالات کے آپ کو جوابات ملیں گے آج انشاءاللہ. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں معصوم بچوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ظالم کو اللہ کامیاب کر رہا ہے؟ کیوں ظالم کامیاب ہو رہا ہے؟ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ سارا جو آج منظر دیکھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ یہ جو 40 منٹ کا درس آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ سارے سوالات کا آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. آخر میں پوچھوں گا جواب ملا کیا بول کے. جواب ملا کیا میں پوچھوں گا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ غزہ میں 10,000 لوگ کیوں مارے گئے ہیں؟ کیوں مسجد امام حرم کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں یہاں قنوت نازلہ ہم پڑھ رہے ہیں مگر دشمن آگے ہی بڑھ رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جواب، یہ تقریر اس کا جواب ہے انشاءاللہ. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے انشاءاللہ، 1 2 3 کر کے، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے. پہلی قرآن کی آیت ذہن میں بٹھا لیجئے. سنت اللہ التی قد خلت من قبلہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا قانون، سنت بولتے ہیں اللہ کا قانون. اچھی اردو میں آپ ترجمہ دیکھیں گے اللہ کا دستور. کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا دستور، اللہ کا قانون جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے قانون میں آپ کبھی تبدیلی نہیں پائیں گے. اللہ کا قانون پہلے کے لوگوں کے لیے بھی وہی، اللہ کا قانون آج کے لوگوں کے لیے بھی وہی. اللہ کا قانون پہلے کے لوگ اگر گناہ کریں گے ان کو سزا ملے گی. اللہ کا قانون آج کے لوگ اگر گناہ کریں گے، یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، یہ اسپیشل ہیں، اللہ چھوڑے گا نہیں. ان کو اللہ نے سزا دی، اللہ ان کو بھی سزا دے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ آئی نہیں آئی؟ پہلا پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. آپ ہرگز اللہ کے قانون کو کبھی بدلتا ہوا نہیں دیکھیں گے. آپ ہرگز اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون کو متغیر ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے. ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے میرے بھائی، کوئی بھی گناہ کرے سزا ضرور ملے گی. کیا ہے قانون؟ میرے ساتھ بولو نا. گناہ کوئی بھی کرے، صحابہ بھی کریں تو ملے گی. تم کیا چیز ہو؟ تم کیا چیز ہو؟ صحابہ بھی کریں تو صحابہ کو بھی ملے گی. نہیں اترنا پہاڑ کے نیچے نہیں اترنا. اتر گئے نہیں ملی سزا. اشارے بس ہے نا، پورا واقعہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی یہ قانون کو دماغ میں رکھو، اللہ کا یہ قانون ہے. ہو سکے تو نوجوان میرے بچوں یہ قانون لکھ کر لے کر جاؤ. سنت الاستدراج کیا قانون ہے؟ یہ دوسرا اسٹیپ ہے میرے تقریر کا. سنت الاستدراج. جی ہاں، کسی کے جیب میں عطر کا بوتل ہے؟ لائیے. جی مولوی صاحب کے پاس سے لے لیا ہوں. کیا معنی ہے سنت الاستدراج کا؟ اسے ہم انعام دیں گے انشاءاللہ. سنت ایک قانون ہے اللہ کا، اسے بولتے ہیں استدراج. کیا بولتے ہیں؟ استدراج. تدراج نہیں. کچھ کرنا ہے مجھے؟ کیا بول رہے؟ سمجھا نہیں میں. اچھا جواب دے رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. آپ کا جواب قریب ہے. کیا نام ہے آپ کا؟
کیا نام؟ ارشد. اللہ سے دعا کرو اللہ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے. جی ہاں، یہ اچھی بات ہے، صحیح کہا انہوں نے. مگر اور بھی اسے ہم اور بھی کھول سکتے ہیں. قرآن کی 2 جگہ آیتیں ہیں اللہ کی. میں پہلے آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد اللہ کے اس قانون کو میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. پہلی آیت ہے سورہ الاعراف کے اندر، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین. اللہ اکبر. والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، قرآن کا انکار کیا، قرآن کی آیتوں کو جھوٹا کہا. والذین کذبوا بآیاتنا، یہ اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم، ہم انہیں بالترتیب ذرا ذرا ڈھیل دیتے ہیں، تھوڑا 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 کر کے پکڑتے، ایک دم نہیں پکڑتے ہم. وہی جو آپ نے کہا سٹپ بائی سٹپ، تھوڑا تھوڑا، انہیں نہیں محسوس ہوتا، ہم ذرا ذرا بالترتیب انہیں پکڑتے ہیں. سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، اس طور پر کہ وہ نہیں جانتے، مگر اللہ پکڑ رہا ہے، ان کو نہیں معلوم. اس کے بعد ایک جملہ ہے، انشاءاللہ میرے ساتھ پڑھ لو وہ جملہ، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. اللہ اکبر. میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری پکڑ بڑی مضبوط ہے. اللہ اکبر. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين، میں انہیں چھوڑ رہا ہوں، رسی چھوڑ رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں. اور اس ڈھیل کو انہوں نے کچھ اور سمجھ لیا ہے، لیکن جب میں پکڑوں گا تو بڑا زبردست پکڑوں گا. ان کیدی متین. میں ہمیشہ بولتا ہوں اس زمانے کے فرعونوں کو اللہ نے چھوڑا نہیں، اس زمانے کی یہ چھوٹے چھوٹے فرعونوں کو چھوڑے گا؟ چھوڑے گا؟ یہ اللہ کی ڈھیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے. کرو ہنگامے کرو، گراؤ بام جہاں گرانا چاہتے ہو، کہہ لو اپنے آپ کو سپر پاور، جو بولنا ہے بولو، اللہ کے ایک ہوا کا یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. جی ہاں، ایک میں سوال بھی کر لیتا ہوں، ان کو مارنا اللہ کے لیے بڑی بات ہے؟ بڑی بات ہے جی. ان سے بڑی بڑی قوموں کو رب نے برباد کر دیا ہے، کیوں اللہ انہیں سبق نہیں سکھا رہا ہے؟ ڈھیل تو ہے، میں نے جواب دیا ہے، ڈھیل تو ہے، مگر ساتھ میں ایک اور چیز بھی ہے. دنیا کے سارے مسلمانوں کا اس میں امتحان بھی ہے. کون کہاں کھڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. ادھر بچے چیخ مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، ادھر تم ریاض میں ڈانس کر رہے ہو. جی غلطی ہمارے والد بھی کریں تو بولو غلطی ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے. بیکار میں طرفداری مت کرو، بیکار میں طرفداری نہ کرو. ایک طرف بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور دوسری طرف تم ریاض فیسٹیول کر کر ناچ گانا کرتے ہو. رب دیکھ رہا ہے تم آج کھڑے کہاں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہمارا امتحان ہے. کس کا؟ تم کر کیا سکتے ہو، اتنا ہی سوال قیامت میں ہوگا. میں دعائے قنوت کر سکتا ہوں، میں کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ سجدوں میں ان کو دعا مانگ سکتا ہوں، میں مانگ رہا ہوں. میرے سے جو ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں. یہ اللہ کا امتحان ہے، ساری دنیا کو اللہ دیکھ رہا ہے. مسلمان کھڑا کہاں ہے آج؟ اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ایک دم ایسی ہی آیت سورہ قلم کے اندر بھی موجود ہے، سیم اسی طریقے سے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مجھے چھوڑ دیجئے اور جو انکار کر رہا ہے اس قرآن مجید کا. پھر اس کے بعد اللہ نے یہی جملہ، یہی آیت کریمہ جو یہاں اللہ نے کہا، بالکل سورہ قلم میں بھی اللہ نے کہا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. جی ہاں، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے. سبحان اللہ. یہ سنت اس کو کیا بولتے ہیں ایک جملے میں؟ سنت الاستدراج. حدیث میں پڑھتا ہوں، ہو سکے تو یہ حدیث آپ یاد رکھ لیجئے گا انشاءاللہ. آپ یہ حدیث بہت سارے سوالات کا جواب ہے حدیث سے. آپ یقین مانیے آپ کے دل کو اطمینان ملے گا جب آپ اس مجلس سے اٹھیں گے انشاءاللہ. حدیث کے راوی ہیں عقبہ بن عامر. کیا نام؟ عقبہ بن عامر. کون اس حدیث کو لکھ کے رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے.
ایک بھی نہیں کیا شیخ؟ اچھا میں اردو ہی بول رہا ہوں نا، نندیال کے لوگوں کو اردو سمجھ میں آتی ہے. اچھا تیلگو میں کیا بولتے ہیں مولوی صاحب اس کو؟ کون لکھ کے رکھیں گے کو؟ جی کون لکھ کے رکھیں گے اس حدیث کو؟ ہاتھ اٹھائیے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں قال رسول اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ، غور سے سنو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو یعطی العبد من الدنیا علی معاصی، گناہوں کے باوجود اگر اللہ کسی بندے کو دنیا دے رہا ہے اور کامیابی، وہ گنہگار ہے، وہ ظالم ہے، اس کے باوجود اللہ اسے اور نواز رہا ہے اور کامیابی دے رہا ہے. سبحان اللہ. ایسا دیکھ رہے ہیں آج آپ؟ دیکھ رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آگے اللہ کے نبی نے خود کہا نبی نے خود جواب دیا ہے اس کا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث مسند احمد میں ہے اور حدیث صحیح ہے. اگر آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود اللہ اسے دنیا اس کی چاہت کے مطابق دے رہا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو سمجھ لو یہ ایک عذاب ہے اللہ کا. کیا ہے؟ عذاب ہے اللہ کا، اور اس عذاب کا نام ہے استدراج. نبی نے یہ جملہ استعمال کیا اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بالکل مدہوش ہو کر اپنی زندگی میں لگ گیا ہے، اچانک اللہ اسے پکڑے گا، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں یہ عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ استدراج میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. میں جب بھی یہ سوچتا ہوں مجھے ذرا ڈر ہوتا ہے بھائی، مجھے ذرا ڈر ہوتا ہے. ہمارے گناہ اس لائق ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب دے. ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں. ہمارے گناہ اس لائق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فنا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر سکتا ہے. اکیلے میں بیٹھ کر سوچ کر دیکھیے میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، کسی اور سے نہیں. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابی سے، میں وہی سوال آپ سے کر میں ہی جواب دوں گا آپ کو. نبی نے پوچھا نجات کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ من نجات، نجات کس کو بولتے ہیں؟ پھر خود اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نجات کے لیے نبی نے خود جواب دیا. نجات میں ایک چیز اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کیا چیز ہے؟ اپنے گناہوں پر بیٹھ کر رونے کی کوشش کرو. میں کون ہوں اپنے آپ سے دیکھو. جی ہاں، ہم گنہگار ہیں نہیں ہیں. اللہ چاہے تو الگ الگ عذابات ہمارے اوپر آ سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ عز و جل ہمیں یہ زندگی نوازا ہے، یہ عزت نوازا ہے، یہ مقام، یہ رتبہ اللہ نے دیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گناہ پر گناہ ہیں، باوجود اس کی یہ اچھی زندگی جو ملی ہے، کہ کہیں ہمارے اوپر استدراج تو نہیں. اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ، اللہ سے دعا کرو. کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے. کیسی کیسی بیماریاں ہیں ہمارے اطراف میں، ہم دیکھتے ہیں اچھا بچہ ہے، نوجوان بچہ ہے، بلڈ دینے گیا، ہمارے ساتھ ہوا، میں نے ہی جنازے کی نماز پڑھائی، میں ہی اس کی نماز جنازہ پڑھایا ہوں. +2 کا بچہ ہے، میرے سے زیادہ ہائٹ، میرے سے اچھی پرسنالٹی، اپنے رشتہ دار کو بلڈ دینے جا رہا ہے. پتہ چلا آپ بلڈ نہیں دے سکتے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ کو بلڈ کینسر ہے. اس کے باپ پر کیا بیتی، اس کی ماں پر کیا بیتی ہے. اور کچھ مہینوں کے بعد اسی مسجد رحمانی کے اندر وہ جنازہ میرے سامنے آتا ہے، میں کھڑے ہو کر وہ جنازہ پڑھاتا ہوں. ایسے موقع پر مجھے سوچنا چاہیے، میرے بھی گناہ ہیں، اللہ چاہا تو وہ طریقے کی سزا مجھے بھی دے سکتا ہے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ بھئی جواب دیجئے مجھے. قرآن کی ایک اور آیت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، اس سے پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں. حدیث کون اس پر عمل کریں گے بھئی؟ اس حدیث پہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب فضل الذکر والدعاء. اس باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام مسلم نے پیش کی ہے. کون اس حدیث پر عمل کریں گے؟ میں چھوڑوں گا نہیں جی، ایسے ہی چھوڑ کے میں نہیں، میرا ایسا من نہیں کرتا. کون عمل کریں گے؟ دوبارہ MLA صاحب کو بلا لیتا ہوں ادھر. اٹھو بولے تو اٹھتی، بیٹھو بولے تو بیٹھتی، بھاگو گے تو بھاگتی، چلو گے تو چلتی. اور عجیب تماشا بھی، کیا میں کون معلوم، کون بھی تو MLA میرا دوست ہے.
ہاں اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے ساتھ میرا، تم نہ اتنا فخر ہے نا MLA کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر. میرے نبی نے کہا 2 بیکو بچوں کو اچھی تربیت کر ڈالو، قیامت میں میرے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تمہارا کندھا میرا کندھا ملے گا. ہمیں کتنا فخر ہونا چاہیے جی. من عال جاریتین، جو 2 بچیوں کی صحیح تربیت کر دے، میں اور وہ کل قیامت کے دن یہ 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. ضم اصابعہ، آپ نے ملا کر کہا جس کا کندھا نبی کے کندھے سے لگ جائے قیامت کے روز، سبحان اللہ، اس کے نخرے کتنے ہونے ہیں جی. بولیں گے تو بات پٹری سے ہٹ جائے گی، پٹری سے ہٹ جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. غور سے حدیث سنو. انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک آدمی بیمار ہو گیا. عمل کا آپ نے وعدہ کیا ہے، ہاتھ اٹھا کر آپ نے وعدہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ دشمنوں کو بھی دیکھنے جاتے تھے، اللہ کے رسول جاتے تھے. ایک مسلمان بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. اور آگے حدیث سنو. اتنا بیمار ہو گیا ہو، فصار مثل الفرخ، چوزے کا بچہ دیکھیں، چوزا مرغی کا بچہ، حدیث میں مثال دی گئی ہے. وہ چھوٹا ہو گیا تھا، بیمار ہوتے 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 اس کا پورا بدن چھوٹا ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مرغی کا بچہ ہے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے وہ بیمار آدمی سے پوچھا، هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، یہ بیماری کی حالت میں کوئی دعا تم کرتے ہو کیا؟ ہم جا کر پوچھتے ہیں ڈاکٹر آیا کیا، دیکھا کیا، چیک اپ کریا کیا، کیا ہوا، کون سا چیک اپ ہوا، کیا ہوا. اللہ کے رسول جا کر سوال کر رہے ہیں، یہ حالت میں آپ دعا کرتے ہیں کیا، کوئی دعا اس حالت میں مانگ رہے ہیں کیا؟ وہ بیمار آدمی نے کہا میں مانگ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیماری کی حالت میں. اسی لیے میں نے کہا آپ کر سکتے ہیں یہ کام، ایسے ہی ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں بولا میں. کون سی دعا مانگتے ہو جی؟ ان کی دعا میں پڑھ رہا ہوں. وہ صحابی جو دعا مانگتے تھے بیماری کی حالت میں، اللہم، نہیں میں مت بولو، آپ مت بولو، یہ وہ دعا میں پڑھتا ہوں، میں ترجمہ کرتا ہوں. اس کے بعد نبی نے ان کو کیا کہا وہ بھی بولتا ہوں. اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا. سبحان اللہ. اے اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں، جو سزا تیری تو نے میرے لیے آخرت میں رکھی ہے اللہ یہ دنیا میں ہی مجھے دے دے. کیا مانگ رہے تھے وہ؟ کیا مانگ رہے تھے وہ؟ آخرت میں تو نے میرے لیے جو سزا رکھی ہے اللہ وہ سزا مجھے تو دنیا ہی میں دے دے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بہت ساری عورتیں الگ الگ قسم کی دعائیں کر دیتی ہیں، بہت سارے مرد بھی کر دیتے ہیں، الگ الگ قسم سے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. ایسا رہا تو اللہ میرے بچوں کو برباد کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے آنکھوں کے سامنے کیڑے اللہ عز و جل ڈال دے، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم سے. بولتے نہیں بولتے؟ بولتے ہیں؟ ارے بولو جی. کسی صورت نہیں بولنا. وہ جو صحابی بیماری کی حالت میں وہ یہ بول رہے تھے اللہ دنیا میں ہی دے دے. نبی نے جو جواب دیا، سبحان اللہ، یہ نبی کا جواب ہے. کیا بول رہے ہو؟ سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، لا تطیقہ ولا تستطیعہ، یہ بڑا جملہ ہے. اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو. کبھی ایسی دعا نہ کرو اللہ مجھے سزا دے دے، اللہ کی سزا کو تم نہیں برداشت کر سکتے. یہ حالت میں جب تم ایسے ہو چکے ہو، بیماری بہت زیادہ ہو چکی ہے، تم یہ دعا پڑھو، یہ تم پڑھو، ابھی یہ پڑھ سکتے ہو انشاءاللہ. حدیث کہاں ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ میرے ساتھ نہیں ہے. کون بولے؟ جزاک اللہ خیر میرے بھائی، جزاک اللہ خیر. آپ میرے ساتھ رہو، 20 منٹ ہی میں تمہارے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. 20 منٹ کے بعد آپ رہو بولے تو بھی نہیں، میری ٹرین ہے، ریڈی ہے، میں چلا جاؤں گا جی. اس لیے میرے ساتھ رہو، 20 منٹ میرے ساتھ لگے رہو. اگر کسی کو آپ دیکھو کینسر میں بالکل چھوٹا ہو گیا ہے اور آپ جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہو. سبحان اللہ. اب میں دعا پڑھوں گا. ارے یہ تو مجھے یاد ہے نا حضرت، میں تو کہتا ہوں پوری مسجد میں، یہ کیا نام ہے یہ بچے کا، آپ کے گود میں جو بچہ بیٹھا، نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ ادریس. ادریس کو بھی وہ دعا یاد ہے. 5-6 سال ہوگی عمر بچے کی. الحمدللہ. کوئی اس مجلس میں ایسا نہیں ہے جسے یہ دعا یاد نہ ہو، مگر یہ دعا نبی نے کہا وہ ٹائم پہ پڑھنا ہے
بیماری سر چڑھ گئی ہو, کوئی امید باقی نہیں رہی ہو, ایسے وقت میں نبی ایک مریض کو یہ دعا سکھا رہے ہیں. اب میں شروع کرتا ہوں, پورے پڑھ لیں گے آپ انشاءاللہ. اللہم آتینا فی الدنیا, پڑھ لیجئے آگے, سب کو یاد ہے نا, مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ٹائم پہ پڑھنا ہے. یہ اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ یہ دعا پڑھو, یہ نبی نے مریض کو سکھایا. یہ ٹائم پر آپ بھی جا کر کسی مریض کو بتاؤ, آپ یہ دعا پڑھتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو شفا یابی میں بدل دے گا. اس کے بعد نبی نے ایک کام کیا, سبحان اللہ, فدعا اللہ لہ فشفاہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر اس مریض کو, نبی نے اللہ سے دعا کی مریض کے لیے, اس حالت سے اللہ نے واپس اس مریض کو شفا عطا فرمایا. ابھی ہمارے مجھ سے پہلے جو خطیب گزرے ہیں نا, ضیاء الرحمن صاحب, 5 سال تک ایک ہی گاؤں میں وہ تراویح سناتے رہے, شیخ کاڑگوڑی کے اندر. ایک اچھے دائی, شاید ان کے وہ سینئر ہیں, جی ہاں, سید مجیر صاحب, عمری ہیں, گلے کا کینسر آ گیا ان کو, گلے کا کینسر. کڑوئی کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر, اس نے کہہ دیا یہ کچھ دنوں میں مر جائیں گے. زبان میں سوراخ پڑ گیا ہے, آواز ختم ہو چکی ہے, کچھ دنوں کے مہمان ہیں. سبحان اللہ جی, یہ دائیوں کا ایمان دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا کبھی کبھی. آواز بند ہے, پین لیا انہوں نے, پیپر میں لکھا, کہا تمہارے بولنے سے میں نہیں مروں گا, جب میری موت آئے گی تبھی میں مروں گا. سبحان اللہ, تم رہو گے بڑے ڈاکٹر کینسر کے, تمہارے بولنے سے میں نہیں مروں گا, اور ہاں مجھے مرنے سے ڈر بھی نہیں ہے. اللہ جب بھی مجھے بلائے گا میں خوشی خوشی اللہ سے ملوں گا. میرے سینئر ہیں وہ, اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. ان کا ایمان دیکھو, زندگی بدل گئی. بیماری, رمضان المبارک آیا, 30 کلو ہو گیا تھا آدمی, ایک بڑا آدمی 30 کلو ہو گیا ہے. رمضان کی برکت, کہتے ہیں میں بالکل نہیں کھاتا تھا, سحری کے وقت میں بیٹھتا, افطاری کے وقت میں, بس یہی. اللہ عز و جل نے رمضان میں میری زندگی بدل دی, مجھے اللہ نے صحت عطا فرمائی, واپس زبان آئی, اور عید کی نماز انہوں نے پڑھائی. آج دوبارہ یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. آج بروز اتوار بتاریخ 12 نومبر بಳ್ಳاری کے اندر آج بھی وہ الحمدللہ دعوتی کام میں مصروف ہیں. اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو بدل سکتا ہے. یہ حدیث میرے لیے بڑی اہم تھی. اللہ کی پکڑ کے تعلق سے, اللہ کی پکڑ کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. قرآن کی ایک اور آیت کریمہ میں کہہ کر کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ترتیب سے رکھ دیتا ہوں, کچھ جو وقت میرا باقی ہے. آیت غور سے سنو. آپ کون سے دن یہ آیت سنتے ہیں وہ مجھے چاہیے آپ سے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ کیسا مولوی صاحب اذان دے دیں گے؟ کنٹینیو کروں گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کب سنتے ہیں آیت یہ آپ؟ ماشاءاللہ بھائی, اللہ برکت دے میرے بھائیوں, اللہ برکت دے میرے بھائیوں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. پہلی رکعت میں سنتے ہیں جمعہ میں یا دوسری رکعت میں؟ پہلی رکعت میں. ماشاءاللہ, یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے, اور جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے تھے صبح کی نماز میں, فجر کی نماز میں, پہلی رکعت میں. اس کا اردو معنی سنو, آپ کو اور ایک جواب ملے گا انشاءاللہ آج. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, ضرور ہم ان کو مزہ چکائیں گے چھوٹے عذاب کا. دون العذاب الاکبر, بڑا عذاب آنے سے پہلے پہلے ہم چھوٹے عذاب کا مزہ چکائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ مجھے نہیں آئی, مجھے نہیں آئی. جی ہاں, چھوٹا عذاب کیا ہے بھائی جو قرآن کہہ رہا ہے؟ چھوٹا عذاب ہم سب ہیں اس میں, ساری امت مسلمہ اس کے اندر موجود ہے. کیا معنی ہے چھوٹے عذاب کا؟ اللہ دے کے دیکھتا ہے, اللہ دے کے دیکھتا ہے چھوٹا عذاب. یہی قرآن میں رب نے کہا ہم چکاتے ہیں چھوٹے عذاب کو بڑے عذاب سے پہلے. اب میں ایک جملہ بولتا ہوں نا, اسے لکھ کے رکھ لینا انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے؟ میرا جملہ نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دعا دی, وہ بچہ مفسر قرآن بن گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. کیا نام؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں چھوٹے عذاب سے یہ مراد ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, جب ہوتا ہے قرآن کی آیت آپ یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. کیا معنی ہے چھوٹے عذاب کا؟
मसाइब दुनिया, एक एक जुमला मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ पढ़ो। ये जुमला हजरत इब्ने अब्बास का है। किसका? इब्ने अब्बास का। मेरे साथ पढ़ो। मसाइब दुनिया, बोलो। व अस्कामहा व आफातहा व मा यहिल्लु बि अहलिहा मिम्मा यब्तलिल्लाहु बिही इबादहु लियतूबू इलैहि। सुभान अल्लाह। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इब्ने अब्बास का ये जुमला पढ़ के जा रहे हो। अल्लाह अकबर। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जो तफसीर की वो तफसीर मैंने पढ़ाया है। एक जुमला, एक लाइन मैंने पढ़ाई है, आप यहां से वो लाइन पढ़ के जा रहे हो। बड़ी बात है ना। अल्लाह ने जिंदगी में हमें तौफीक अता फरमाई। एक बार हमने इब्ने अब्बास की तफसीर पढ़ी है। किसकी तफसीर पढ़ी? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इसकी तफसीर की। छोटे अदाब से क्या मुराद है? कुरान में जो इस्तेमाल किया गया पहला लफ्ज दुनिया की मुसीबतें। क्या लफ्ज है? दुनिया की मुसीबतें। जो हमारे अतराफ में मुसीबतें आ रही हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक अदाब है। क्या है? अल्लाह की एक पकड़ है। अल्लाह एक सजा हमें दे रहा है। आप इसे सजा के तौर पर लेकर चले इंशाअल्लाह। मुझे ऐसा लगता है ये लोग थक गए हैं, थक गए हैं। 15 मिनट जल्दी खत्म कर देंगे। क्या बोलते भाई? नहीं, समझ में नहीं आई बात मुझे। बढ़ा लो, बोलो। कहां ये लोग साथ नहीं दे रहे ना। मसाइब दुनिया, दुनिया की परेशानियां। दुनिया की परेशानियों में कारोबार खत्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। अभी कहा हमारे एक साथी ने, हम करनौल से आ रहे थे, कहा रात में गाड़ी चलाते हुए आ रहा था, पता ही नहीं चला कैसे गाड़ी मेरी पलट गई। जी, परेशानियां। हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। परेशानियां, कहते हैं ये परेशानी अल्लाह की तरफ से है, तुम्हें अजाब के तौर पे दी जा रही है। छोटा अजाब है। क्या है ये? छोटा अजाब है। सुभान अल्लाह। पहली चीज। दूसरा आपने पढ़ा है वो अस्कामहा, बीमारियां। क्या चीज? बीमारियां। सुभान अल्लाह। ये बड़ा डरना जी है। बीमारियों का जो मसला है, बड़ा खौफ का मसला है ये जी। अल्लाह हमें हर बड़ी बीमारी से बचाए। बीमारी से बचने की एक दुआ है। क्या दुआ जानते हैं? दुआ मांगते हैं ना, उसमें बीमारियों से बचने के लिए एक दुआ मांगो। अल्लाह बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाए हमें। कौन सी दुआ है भाई? जी, सेम इत्र का बोतल। कौन सी? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छी दुआ है। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी। अल्लाह मेरे बदन, बदन का नाम, मेरे बदन में अल्लाह तो आफियत अता फरमा। बारकल्लाहु फीकुम। शेख एक और चाहिए मुझे ऐसा जी। कोई साहब जाएं, जिन जिन के जेबों में जितने बॉटल हैं सब निकालें जी। जितने बॉटल्स हैं सब निकालें, यहाँ रखें जी। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। अल्लाह खैर व बरकत। देखो उलमा कैसा रखते, देखो तुम्हारे जेबा में, तुम्हारे नहीं, बहुत सारे मुसलमानों के जेबा में निकाले तो सिगरेट बीड़ियाँ निकलेंगे जी। मौली सभा के देखो माशाअल्लाह। एक और आ गया, मौली सभा के जेबा में निकाले तो इत्तर की बोतला निकल रही। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए बच्चों को बोलो दोस्ती करे तो मस्जिद के इमाम से करवा। बोलो क्या बोलना? हाँ, क्या नहीं मिला तो भी कभी खुश हुए तो जेब में से इत्तर का बोतल तो भी डालती निकाल को। माशाअल्लाह। मैं सही बोल रहा हूँ मैं। दोस्ती करे तो मुअज्जिन साहब से करो। बोलो जिस जुमेरात के दिन या जुमा के दिन मुअज्जिन साहब मस्जिद झाड़ते नहीं, तुम भी चले जाओ, अपना शर्ट निकाल के लगा दो, झाड़ू हाथ में ले लो, अल्लाह के घर में 2 सफ तुम भी झाड़ दो, तुम भी झाड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शान से कहता हूँ अल्लाह का करम है मेरे ऊपर। मेरे शागिर्दों में कुछ शागिर्द हैं जो अमेरिका में भी हैं, अलग अलग जगहों पर भी हैं, मदनी उलमा भी हैं। अल्लाह ने मेरे शागिर्दों में हर तरीके के लोगों को रखा है। लेकिन हाँ, उन सारों का ताल्लुक जो था मस्जिद से था, मस्जिद से था। मौजू अलग हो जाएगा, मैं इस पे रहना चाहता हूँ। वो अस्कामहा, सेकंड आपने जो कहा सही कहा, मगर एक और भी दुआ है, उसे कीजिए इंशाल्लाह, हमेशा कीजिए, बच्चों को सिखाइए। अत्तहियात में आप बैठते नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, फिर दरूद आप पढ़ते हैं, दरूद के बाद आप दुआ पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इमाम साहब सलाम नहीं फेर रहे हैं, आपकी दुआएं खत्म हो गई, ऐसा होता है? होता क्या भाई? तुम्हें नहीं बात करना चाहते क्या मुझसे? ऐसा होता है? हाँ, वो जो टाइम बच रहा है देखो, वो 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, इमाम साहब अभी अज़कार में हैं, तुम्हारे अज़कार खत्म हो चुके हैं। अब अल्लाह की रसूल की हदीस सुनो, कहते हैं सलाम फेरने से पहले का वो जो टाइम है
دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے. کون سا ٹائم؟ اس میں ایک اچھی دعا مانگو اللہ سے. نبی کا جو جملہ فَلْيُخَيِّرْ مَا شِئْتَ، جو تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو وہ ٹائم کو استعمال کرو، وہ دعا مانگو. پھر تمہارا دل بولے گا امام صاحب ابھی ذرا خود ٹھہرو، میں مانگ رہا ہوں دعا. جی ہاں، میں ہمیشہ ایک جملہ آپ سے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. اللہ سے دعا کرو، اللہ بولو ہمارے بچوں کو صحابہ کی طرح بنا. سبحان اللہ. اللہ ہماری بچیوں کو صحابیات کی طرح بنا. ایک جملہ کافی ہے نا. آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ میرے بیٹے کو مصعب بن عمیر کی طرح بنا. اللہ میرے بیٹے کو خالد بن ولید کی طرح بنا. اللہ میری بچی کو حضرت فاطمہ کی طرح بنا. اللہ میری بچی کو حضرت آخری میں سلام پھیرنے سے پہلے. یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. ایک دعا ہے بیماری سے بچنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیئ الاسقام. یاد ہے دعا؟ یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، مگر مانگو اللہ سے دعا، آنے سے پہلے مانگو. جی ہاں، اللہ یہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئے. وقت ترجمہ کرنے کے لیے نہیں. ترجمہ کروں یا آگے بڑھوں؟ آپ دعا یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اللہم انی اعوذ بک. دوسرا، تیسرا وآفاتہا، جو بھی آفتیں آتی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے چھوٹا عذاب ہے. کرنا کیا ہے؟ یہ کیسے اللہ کے عذاب کو دور کر سکتے ہیں؟ اہم چیز ہے، آخری میں بول رہا ہوں آپ کو. زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، زندگی تنگ ہوتی ہے، کیسے ہمیں اس کا علاج کیا ہے؟ سبحان اللہ. علاج میں ضرور بولتا ہوں، اس سے پہلے ایک بات بولتا ہوں. سب اٹھ کو کھڑ جائیں گے تمہیں، مطلب کھڑو نہ کو، میرے طرف غور سے دیکھیں گے انشاءاللہ. 24 میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ آئے. کون چاہتا ہے کہ آئے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. جی، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن کو قائم رکھے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن کو قائم رکھے. نبی نے ایک نسخہ دیا ہے، ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ ہٹا دے گا. سبحان اللہ. پہلے میں وہ نسخہ بول دیتا ہوں. بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حسن بصری نام ہے ان کا. کیا نام؟ رحمت اللہ علیہ. 5 منٹ ہیں بس، اس میں ختم کر لیتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، حجاج بن یوسف کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو. حجاج بن یوسف وہ زمانے کا بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا. لوگ پریشان تھے، لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کر دیا تھا. حسن بصری نے کہا اس کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو، تم ہار جاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے. لا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم. اس لیے کہ حجاج یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے. یقین مانو یہ جتنے بھی لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہیں. ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. اگر انہیں ہٹانا چاہتے ہو تو کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی انہیں ہٹا نہیں پائے گا. ہاں، اللہ ہٹا پائے گا انشاءاللہ. جی، کیا کرنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں لا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم. اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے نہ کرو، ہار جاؤ گے. کس سے کریں؟ بالتوبۃ والاستغفار. کس سے کریں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. الحمدللہ. توبہ استغفار کرو، دیکھو یہ بدل جائیں گے انشاءاللہ. مجھے میرے اللہ کی بات پر یقین ہے، مجھے میرے نبی کی بات پر یقین ہے انشاءاللہ. مجھے علماء نے جو کہا اس پر یقین ہے. یہ قوم کے لیے ضروری ہے، قوم پوری ایک جٹ ہو کر اس وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ کی جو پکڑ ہے، اللہ کا جو عذاب ہے، اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرے، اور کوشش کرے اس بات کی کہ کہاں ہمارے سے غلطیاں ہو رہی، اپنے آپ کو درست کرے. ایک اور قرآن کی آیت تمہارے سامنے پڑھتا ہوں میں انشاءاللہ. اہم چیزیں آپ کے حوالے دے دیتا ہوں 5 منٹ میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں جو بھی کہا گیا ہے وہ سچ ہے الحمدللہ. اس سے پہلے میں نوجوان بچوں کے لیے ایک نسخہ دے کر یہ قرآن کی آیت پڑھوں گا انشاءاللہ. عربی میں 2 جملے ہیں، آثار الحسن، آثار السیئہ. کیا جملے ہیں؟ یہ مسجد کی طرف سے ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے
یہ اتنا جملہ الگ سے کر دو اسے. آثار الحسنہ آثار السیئہ، نیکی کے 5 فائدے ہیں. کتنے؟ اور گناہ کے 5 نقصانات ہیں. اس میں گیا تو 8:30 بجیں گے. جی آپ کو مشکل نہیں، مجھے مشکل ہے. جی ہاں، آپ کو مشکل نہیں ہے، مجھے مشکل ہے. جی ہاں، یہ میں چاہتا ہوں نوجوان ساتھ میں رکھیں، بچیاں بھی، بچیوں سے بھی میری گزارش ہے، بچیاں بھی ساتھ میں رکھیں اسے. یہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے. یہ نیکی کرو گے تو 5 چیزیں ملیں گی، برائی کرو گے تو 5 گناہ ملیں گے، 5 نقصانات ہوں گے. جی ہاں، میں چاہتا ہوں آپ انشاءاللہ کسی بار جمعہ دے دیں اس پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مولوی صاحب جمعہ دے دیں گے اس پر. میں آگے بڑھ جاؤں، بولوں یہ آگے بڑھ جاؤں؟ انشاءاللہ مولوی صاحب جمعہ کا خطبہ دے دیں گے اس پر. ٹھیک ہے، کیا بھائی کچھ تو بولو، آگے بڑھوں؟ جی بولو بولو بولو، بول کے آگے بڑھ جاؤں، خالی ایسے گنا کے آگے بڑھ جاؤں انشاءاللہ. جی ہاں، پہلی چیز ہے، حدیث میں پڑھ لے، عربی میں پڑھتا ہوں، ضیاء فی الوجہ. دوسری چیز ہے الحمدللہ نور فی القلب. تیسری چیز ہے سعۃ فی الرزق. چوتھی چیز ہے قوت فی البدن. پانچویں چیز ہے محبت فی قلوب الخلق. سبحان اللہ. اگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں شیخ، آئندہ اگر کوئی محاضر آئیں درس دینے کے لیے، ان کو بول دیجئے یہ 5 پر 1 گھنٹہ درس دے دیں، اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا میرے بھائیوں کو انشاءاللہ تعالی. جی اللہ سے دعا کیجئے اللہ یہ 5 چیزیں مجھے عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ 5 چیزیں آپ کو عطا فرمائے. سب سے پہلے کہتے ہیں آدمی کا رنگ کم بھی رہے، اللہ چہرے پہ ایک نور دے گا نیکی کی وجہ سے. کیا دے گا؟ چہرے پہ نور. اب دیکھو مدرسے میں بچہ جا کے پڑھتا، دیکھو 4-5 پارے حفظ کرتے ہی چہرہ ہی بدل جاتا اس کا. ایک معصومیت وہ چہرے پہ آ جاتی ہے. آپ کو میں ویسے تو میں شوقین نہیں ہوں کرکٹ ورکٹ کا، مگر کبھی کبھی کوئی چیز، مدینہ منورہ میں ایک بار ایک اچھے کرکٹر سے ملاقات ہو گئی. وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، داڑھی چھوڑے تھے، بیٹھ کے پانی پیتے تھے اور اپنے کپڑے کے اوپر شراب کا لیبل نہیں لگاتے تھے. جی ہاں، آپ نام لے لیجئے، میں نام نہیں لوں گا. وہ ہمیشہ ڈریسنگ روم میں قرآن پڑھتے تھے. وہ ان کی پوری ٹیم یہ کہتی ہے جب ہماری ٹیم ہار جاتی، ہماری یہ خراب ہو جاتی، یہ بندہ قرآن پڑھتا، ہم اسے دیکھتے، اس کے چہرے کو دیکھتے تو ہمارا ٹینشن ختم ہوتا. آپ نام آپ لا لیں، اپنے ذہنوں میں لا لیں آپ نام. جی ہاں، دوسری چیز جو علماء کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہو گیا ٹائم، بیم بچ گئی ہے. نوراً فی القلب، دل میں اللہ نور عطا فرمائے گا. بہت بڑی بات یہ، دل کی بیماریاں اللہ دور فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا دل میں، اللہ نور دل میں عطا فرمائے گا. تیسری چیز سعۃ فی الرزق. اللہ اکبر، رزق میں برکت دے گا اللہ. جو کرنا چاہو کرو، فجر کی نماز پڑھ کر کرو انشاءاللہ. کیسے آگے بڑھتے ہو دیکھو، سبحان اللہ. میں ہمیشہ نکاح پڑھاتا ہوں نا، نکاح کے بعد ایسے ہی مذاق میں بول رہا ہوں، اس میں ہمیشہ ایک دعا شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ نے کہا تھا، وہ دعا اس وقت سے میرے ذہن میں بیٹھ گئی. عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی تھے، بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی، 10 جنتی صحابہ میں ایک تھے. انہوں نے نکاح کر لیا. نکاح اللہ کے نبی کو نہیں بلائے شادی میں. کیا بات ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ حدیث ہے نا ہمارے لیے بڑی عبرت ہے. اللہ کے رسول کچھ دنوں کے بعد ملے ان سے، یا عبد الرحمن ما ھذا، عبد الرحمن یہ زعفران کا رنگ ہے نا ہتھیلی میں، کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا. کیا بات ہے جی، نبی کو نکاح میں دعوت نہیں ہے، نبی سے نکاح نہیں پڑھایا گیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کو ذرہ برابر بھی شکوہ نہیں، گلہ نہیں. نبی کا دوسرا سوال ہے آپ مہر میں کیا دیے جی عبد الرحمن؟ کہتے ہیں کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا. میرے شاگردوں میں کچھ ڈاکٹر بھی ہیں الحمدللہ. ایک ڈاکٹر صاحب میرے شاگرد
کھجور کا بیج لے کر سننے کی دکان کو چلے گئے اپنی شادی کے ٹائم پہ. مجھے فون کیے وہاں سے, شیخ کھجور کا بیج اس کا وزن بڑا کم آ رہا ہے, کیا اس سے بڑھا سکتا ہوں کیا میں؟ شوق جی نوجوانوں کو, ایک صحابی نے یہ دیا میں بھی دوں گا انشاءاللہ. شوق ہے نوجوانوں میں. کچھ نوجوان ایسے ہیں انہیں دیکھ کر میں اپنا ایمان بڑھا لیتا ہوں. بہت ہیں نوجوان, وقت آگے بڑھ جائے گا, مثالوں میں اگر میں جاؤں گا, پریکٹیکل مثالیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کھجور کے بیج کے برابر. تیسرا, یہ مجھے بڑی شوق سے بولتا ہوں, اولی مولو بھی شاد, عبد الرحمن ولیمہ کرو جی, شوق خوشی دیکھو نبی کو, ایک بکری کاٹو جی میں تمہارا ولیمہ کھاؤں گا. کسی دعوت کو نبی نے پوچھ کے اگر کھایا ہے, ولیمے کی دعوت. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے شادیاں. اس کے بعد ایک دعا دی ہے, زبردست دعا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس دعا کے بعد میری زندگی مکمل بدل گئی. ان کا جملہ ہے, اگر میں پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا, ہاتھ میں مٹی پکڑتا تو, بولو نا زور سے بولو, سننا ہو جاتی. 1,50,000 صحابہ میں جب میرے نبی کا انتقال ہوا, دنیا میں اس وقت کم و بیش 1,50,000 صحابہ تھے. سارے صحابہ میں یہ سب سے مالدار ہیں, اور عشر مبشرہ میں بھی ہیں, جنتی بھی ہیں, مالدار بھی ہیں. اللہ ایسا مالدار ہمیں بنائے. کو سا حضرت ہمارا نکاح پڑھایا سو, وہ دعا دیا کہ نہیں دیا؟ ہم نا دیا ہوتا تو نندیا لادا میرا ہوتا آج. نہیں, کون سی دعا بھی وہ؟ اللہ کے رسول نے جو دیا ان کو نکاح میں, جو دعا دیے, اس کی برکت ایسی ہوئی کہ کہتے ہیں پوری زندگی میری بدل گئی. سبحان اللہ. چلیے اسے میں مکمل کر لیتا ہوں. وہ سعتن, تیسری چیز ہے سعتن فی الرزق. رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. کتنی باتیں ہوئی؟ چوتھی بات, قوتن فی البدن. بدن بھی اللہ طاقتور بنائے گا نیکی کی وجہ سے. اور آخری بات, یہ بڑی اچھی بات ہے, محبتن فی قلوب الخلق. لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا. دوسرا گیا تو کام نہیں ہو رہا ہے, تمہیں گئے تو کام ہو جا رہا ہے. ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی؟ کسی سے وہ کام ہو جاتا, ہمارے سے نہیں ہوتا, ہو اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی مان لیتا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت سب کے دلوں میں ڈالی ہے. محبتن فی قلوب الخلق. 5 چیزیں نیکی کے فائدے ہیں, 5 نقصانات کسی اور وقت پر میں بولوں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے, اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچائے, اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اس وقت سب سے زیادہ اگر دعاؤں کی کسی کو ضرورت ہے, اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے, اللہ بیوہ عورتوں کی حفاظت فرمائے, اللہ وہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنی طاقت ہمت عطا فرمائے کہ وہ ظالموں کا مقابلہ کر سکیں. اللہ ظالموں کے لیے اللہ کافی ہو جائے. صرف وہاں تک نہیں, دنیا میں جہاں بھی لوگ مجبور ہیں, اللہ ہر مجبور انسان کی مجبوری کو دور فرمائے. ہر پریشان حال انسان کے اللہ پریشانی کو دور فرمائے. ہر بیمار کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. سب سے بڑی بیماری اللہ کے نبی کے پاس شرک کی بیماری ہے. اللہ دنیا کے ہر مسلمان کو شرک کی بیماری سے بچائے, ہر مسلمان کو خبر پرستی سے بچائے, ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے, ہر مسلمان کو اندھی تقلید سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. آخر میں جو بھی احباب یہاں حاضر ہوئے ہیں, شریک ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو, ان کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے. جن لوگوں نے اس پروگرام کو رکھا ہے اللہ اس کا